بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے دل کی اصل خصلت، دل کی اصل طبیعت جو بنائی ہے وہ نرمی کرنا، محبت کرنا ہے، اور دل اپنی اصلی خصلت پر کسی نہ کسی وقت میں آ جاتا ہے. اور اس کی جو خصلت ہے جس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی پر نرمی کرے، کسی نہ کسی سے محبت کرے، کسی نہ کسی کے لیے نرم پہلو اپنے اندر رکھے. اگر کسی شخص کو ہر وقت غصہ آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. کسی شخص کو ہر وقت تنقید سوج رہی ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ اپنی اصل پر نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. سمجھتے ہیں؟ کائنات کی جو اصل ہے نا، اب اصل کو سمجھنے، اصل کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی جو اصل ہے نا وہ اندھیرا ہے. اصل اندھیرا ہے. اللہ نے اس کے اوپر دن چڑھایا ہوا ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ. اصل اس کی اندھیرا ہے. دن کے اجالے کے لیے اللہ نے کوئی بیرونی عارضہ رکھا ہے. باہر سے سورج آتا ہے، وہ روشنی کرتا ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے، سامان بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. ورنہ اس کی اصل رات ہے. تو جیسے کائنات کی اصل رات ہے، سورج کے اوپر گرہن لگ گیا تو پھر دن نہیں آ سکے گا، دن آئے گا تب بھی اندھیرا ہو جائے گا. ہیں جی؟ تو میں آپ کو فیض بھائی آپ کو اوپر بیٹھنے کی اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتے رہتے. چلے، تو کائنات کی اصل جیسے رات ہے. چلے جی، تو جو دل ہے اس کی اصل بھی نرمی ہے. دل کی اصل یہ نہیں کہ میری خواہشات پوری ہوں. دل کی اصل یہ بالکل نہیں. دل کی اصل یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ہر وقت للچاتا رہے. دل کی اصل ہے نرمی کرنا. دل کی اصل ہے محبت کرنا. اب انسان کے ساتھ اللہ نے نا ایک شیطان لگایا ہوا ہے اور ایک نفس لگایا ہوا ہے. یہ دونوں ورگلاتے ہیں. اور دل کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو جوڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی فکر کرتے ہیں. جو سیدھے راستے کی طرف لانے کی فکر کرتے ہیں ان کو ملائکہ کہتے ہیں، یا ان کو سمجھنے کے لیے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں کہ ضمیر مطمئن نہیں ہے، اندر اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نفس ہے جو ہماری اپنی ذات ہے، وہ ہمیں گناہ پر اکساتی ہے، گناہ کرنے کے لیے تڑپاتی ہے، گناہ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. اور ایک شیطان ہے جو کہ گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان وسوسہ ڈال گیا اور ہمارا نفس ہمیں اکساتا رہے گا، کر لو بھائی، کر لو بھائی، کر لو بھائی، کر لو بھائی. ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کر لو بھائی، توبہ کر لینا، بعد میں دیکھ لیں گے. اور اندر کا ضمیر یعنی جو فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں نہ بھائی بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کیا کرو گے.
تو دل اس سب کشمکش میں رہتا ہے. چنانچہ جب دل اس کشمکش میں رہتا ہے تو دل اپنا کام بھول جاتا ہے. دل کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. ایک بالر گیند پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر سے چاچا آ گیا, ہاں میرا کیا حال ہے. ادھر سے بیٹا آ گیا, کہتا ہے ابو مجھے آئس کریم کھانی ہے. ادھر سے ماموں آ گیا, کہتا ہے بیٹا چل مجھے دوائی لے کے دے. گیند اس کے پاس ہے, بیٹسمین اس کے آگے کھڑا ہوا ہے, اس نے بال کرانی ہے, کرا نہیں پا رہا. کیوں؟ دائیں بائیں عوارضات کھڑے ہیں. ایک آگے چرپائی رکھ کے سامنے بیٹھ گیا, بیٹا تو یہاں سے گزر کے دکھا. ہم نے دھرنا دے دیا. تو کیا ہے کہ ایسے ہوتا ہے, ایسے دل کے سامنے عوارضات, کبھی یہ خواہش, کبھی یہ خواہش, کبھی یہ خواہش, کبھی یہ خواہش. جب انہیں خواہشات میں لگا رہے گا تو دل اپنا کام کرے گا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا مومن کا کام جو ہے وہ ان چیزوں سے محبت کرنا نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن ایمان والا اس میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. اس کے دل میں عشق اللہ سے ہوتا ہے, اس کے دل میں تڑپ اور محبت اللہ سے ہوتی ہے. دیکھو جی, آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے شاگرد تو نہیں ہے نا, کوئی دنیا کی چیزیں سمجھتے. چلے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میری محبوب سے ملاقات ہو, محبوب سے بات چیت ہو, اس سے کچھ لمبی ملاقاتیں ہوں, کچھ لمبی بات چیت ہو. ہے جی, محبت کا لفظ ہے, اس لفظ کا تقاضا ہے, عربی میں حب ہے, حب. ٹھیک ہے, ہم ان دو زبانوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور محبت اسی میں سمجھ میں آ سکتی ہے. دوسری زبانوں کے اندر ہمیں محبت ہم بتا نہیں سکتے, بس فی الحال تو یہی ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں ایک فلاسفہ نے ثابت کیا کہ یہ جو محبت ہے نا اس کے اندر ہونٹ ملتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, اس کے اندر محبت. اب جب آپ ہونٹ نہیں ملیں گے تو محبت ادا ہی نہیں ہوگا. ہے جی, فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ چھونے کا دل کرتا ہے, فزیکل ٹچ مانگتی ہے محبت. آپ کو ایک بچہ اچھا لگ رہا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گال پکڑ کے گڑ 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 کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صوفی صاحب ہوں گے تو سر پہ ہاتھ پھیریں گے. ہے جی, اور اپنا بچہ کو تو اٹھا لے گی ماں, اس کو گود میں اٹھائے گی اور اس کو بوسہ دے گی, چومے گی. اس کے بغیر چین نہیں آتا. ہے جی, کیوں جی؟ ہماری چاچیاں مامیاں, چاچی مامی سے تو پردہ ہوتا ہے, جو پھوپھیاں وغیرہ جب ہاسٹل سے پڑھ کے جاتے تھے تو پھوپھوں سے تو کبھی ملاقات ہوتی نہیں تھی, کبھی ہوگی تو بس پھر خیر نہیں, کبھی ہوگی تو پھر خیر نہیں, چمیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. اوے ہم تنگ آ جاتے, بھاسکر بھائی میں نے قریب نہیں آنا, بہت زیادہ چمتی ہے, پورا منہ گیلا ہو جاتا ہے, مجھے کراہت ہوتی ہے. ایسے ہوتا نا. سب سے مشکل مرحلہ گھر میں داخل ہونے کے بعد, یار یہ بڑا مسئلہ ہے. ابا تو چلو سلام لے کے سائڈ بھی ہو جائیں گے, اماں اور پھوپھیاں نہیں چھوڑتی ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ بندہ مشکل ہے, یار یہ مرحلہ کیسے گزرے گا. تو کیا ان کی محبت کا اظہار نہیں, اگر ملے بغیر بیٹھ جاؤ نا, ملے بغیر بیٹھ جاؤ بس پھر خیر نہیں. اور اپنی ماں سے تو بندہ 4 دن 5 دن کے بعد ملے, جو الگ نہیں ہوئے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جو دور رہتے ہیں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو سمجھ ہوتی ہے. ہمارے ساتھی ہاسٹل میں, یا یہ کیا ہے یار ان کو, میں نے کہا کیا ہوا, کیا ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے. میں نے کہا بھی کیا پیچھے لگی رہتی, کہتے کہ کون سا سالن پکا تھا, کیا روٹی کھائی ہے. اس وقت 4 روپے کی 1 منٹ پہ بات ہوتی تھی, پہلے 7 روپے کی ہوتی تھی, پھر 4 روپے کی ہوتی تھی. یہ میری امی پاگل ہے, 12-13 روپے خرچتی ہے پوچھنے کے لیے کہ روٹی کتنی کھائی. میں نے کھائی 5 روپے کی, یہ 12 روپے خرچ کر کے پوچھتی ہے کہ کھائی کتنے کی, کون سا پکا تھا سالن. کہتے یہ پٹھانوں کی وجہ سے ہمیں کدو کھانے پڑتے ہیں, پٹھان مرچ نہیں کھا سکتے نا, وہ حضرات مرچ نہیں کھاتے. تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے قرار رکھتی ہے, جو انسان کو پریشان رکھتی ہے, جو انسان کو بار بار ملنے پہ اکساتی ہے,
انسان کو بار بار بات کرنے پہ اکساتی ہے اور جس کو یہ محبت ہوتی ہے وہی یہ سمجھ سکتا ہے. یہ محبت نا ایک کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کو ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ماں کو بیٹے کو، اور بیٹے کو باپ کو، پھوپھیوں کو، بھتیجوں کو، ان سب کو آپس میں جو ایک تعلق ہے اسلام میں آیا. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. یہ وہ محبت ہے جو نارمل محلے داروں سے محبت ہوتی ہے، ایک تعلق والوں سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک عام محبت ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے جس میں شدت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے اپنے معشوق کے ساتھ ہے. ایک شادی ہوئی، 2 دن تک بندہ نظر ہی نہیں آ رہا. اگر نظر آئے تو جنوں میں آ رہا ہوں، فکر نہیں کرو، پہنچنے والا ہوں، 2 منٹ میں بس پہنچ رہا ہوں. ایسی ہوتا ہے، ایسے محبت کا اظہار اور یہ اور اللہ حفاظت فرمائے. یہ ادھر رکھنا. اس محبت میں انسان کو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، دوستوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، عزیز و رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. چلو یہ تو حلال محبت ہے. اور جو حرام محبت ہوتی ہے اور بس ساری دنیا سے چھپ کے حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ساری دنیا سے چھپ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا لمبے کال پیکیجز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 2-4 منٹ بات کرنے سے جی نہیں بھرتا، 1-2 میسج سے جی نہیں بھرتا ہے نا. دل کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ نے اس میں محبت کا مادہ رکھا ہوا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بچی نے مجھے فون کیا کہ بھی فلاں شخص ہے، میری اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے، اور اس کا یہ مزاج اور ایسا ہے. اور پھر وہ جو روئی ہے اور تڑپی ہے اور پریشان ہوئی ہے، اور بلک کے میں نے اس بندے کا 6 سال انتظار کیا، میں ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں اور یہ ایسے کر رہا ہے. اور میں نے مولانا کو فون کیا، فلاں بزرگ کو فون کیا، انہوں نے مجھے غصہ کی، تمہیں شرم نہیں آتی، حرام محبت میں مبتلا ہو، تم ایسی ہو ویسی ہو. میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو، دل کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. محبت ہونا ایک طبعی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو غلط رخ پر نہ لے کے جاؤ. جو رخ اللہ نے دیا ہے اس رخ کے اوپر لانے کی کوشش کرو. یہ ظالم محبت ایسی ہے جو کسی گدھے سے بھی ہو جاتی ہے، کسی گدھے سے بھی ہو جاتی ہے. لوگوں کو چوہوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، لوگوں کو کتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، لوگوں کو بلیوں سے بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے. لوگوں کو سانپ سے محبت ہو جاتی ہے، بچھو سے محبت ہو جاتی ہے. فطری بات ہے. آپ کو تو انسان سے محبت ہوئی. حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہ ہوں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت مجھے محبت ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، بے قرار ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، چین چھن چکا ہے، نہ کام میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی کام میں دل جا رہا ہے، میں پریشان ہو چکا ہوں، میں پاگل ہونے والا ہوں، میں کیا کروں؟ آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر چہرہ سامنے آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہوں تو چہرہ سامنے آتا ہے، سجدہ کرتا ہوں تو اس کا چہرہ، کہ دل آنکھوں میں بس چکی ہے اس کی ذات، اور منہ کھولتا ہوں تو نام بھی اس کا نکلتا ہے. حضرت میں پاگل ہو رہا ہوں اس کی محبت. تو حضرت نے فرمایا بیٹا، تیرے دل میں اس شدت کے ساتھ ایک لڑکی کی محبت بسی ہوئی ہے، کتنی شدت کے ساتھ، تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے، تم سمجھ سکتے ہو. ہر آدمی اس شدت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی کو اس شدت کے ساتھ کسی سے محبت نہیں ہوتی. بعض چیزیں ٹیسٹ کرائی جاتی ہیں نا، ٹیسٹ کرائی جاتی ہیں. ایک بچہ کہتا ہے ابو میں بڑا ہو کے نا ڈاکٹر تو نہیں بنوں گا. کہتا کیوں نہیں بنیں گے؟ کہ وہ پیشاب بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، تو میں تو نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے. تو کہتے اللہ تعالیٰ محبت کا نشہ ٹیسٹ کراتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ کس قدر محبت کر سکتا ہے، اس کے دل میں چاہتیں کتنی ہیں. آج کل تو ان محبتوں کے ٹیسٹ ہی ختم ہو گئے ہیں جناب. آج کل کے بچے کارٹونوں سے محبت کرتے ہیں، آج کل کے بچے فلموں سے محبت کرتے ہیں،
آج کل کے بچے حیرت انگیز کارناموں سے محبت کرتے ہیں. آج کل کے بچے دائیں بائیں کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ان کو کسی انسان سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، کسی انسان کو چاہنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی محبت کو سمجھیں. وہ سمجھیں کہ اللہ کو کس شدت سے محبت پسند ہے، کہ محبت تو کرتے ہیں سبھی، محبت تو کرتے ہیں سبھی، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور بھول جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور ایسے باتیں کرے اللہ سے، ایسے مناجات اور فریاد کرے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ارے بھئی کیا کر رہے ہو، مانا پستول بند کرو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کو، نہیں عبداللہ بن مبارک غلط کہہ گیا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، میں ان دونوں کو بھول جاتا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. کہنے لگے، اس کے پاس عشاء کے بعد گئے، اس کے گھر کے باہر دہلیز بنی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھ گئے. پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ہر گھر کے بعد دہلیز ہوتی تھی، ہم نے بھی دیکھی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا. آج تو ختم ہو گیا، آج تو گھر کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہو گئی. پہلے تو غریبی کا زمانہ تھا نا، ہر گھر کے سامنے چھوٹی سی دہلیز بنے، بینچ سا بنا ہوتا تھا، اس پر کوئی بھی بیٹھ سکتا تھا. تو دہلیز بنی ہوتی تھی، گھر والے نکل کے وہاں بیٹھتے تھے عام طور پہ ہوا لگانے کے لیے اس طرح کو، کیونکہ عورتیں عام طور پہ باہر نہیں نکلتی تھیں. تو گھر کی باہر دہلیز پہ بیٹھے عبداللہ بن مبارک اور وہ لڑکی، اور دونوں باتیں کر رہے ہیں، مالک بن دینار، اور دونوں باتیں کر رہے ہیں. کرتے 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 فجر کی اذان ہو گئی. تو عبداللہ بن مبارک ہے پاگل، ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور ابھی فجر کی اذان دے رہے. تو اس کی معشوقہ کہتی ہے نہیں 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 نہیں، فجر کی اذان ہے. کب پاگل ہوگی، ابھی تو ہم بیٹھے تھے کہ اللہ کے بندے فجر کی اذان ہے، ہم پوری رات بیٹھے رہے. تو سر پہ ہاتھ مارا، اوف، یہ محبت ایسی میرے دل میں گڑ گئی کہ اس نے مجھے پوری رات جگایا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ تو وقتی محبت ہے. جو اصلی محبت ہے، وہ اصلی محبت مجھے کہاں لے کے جائے گی. اس کو چھوڑا اور وہاں سے نکلے، صرف اس فجر کی اذان نے اس کو اندر سے ہلایا. ہم سمجھے تو صحیح، ہمارے دل میں اللہ نے ایسا مقناطیس رکھا ہوا ہے اپنے سے محبت کرنے کا. یہی مالک بن دینار نکلے ہیں وہاں سے، اور چلتے چلتے کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ مجھے کہاں کہاں سے پھیرا دیا. کہ اللہ کی محبت کے لیے انسان کو کچھ دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، کچھ مار بھی کھانی پڑتی ہے، کچھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. مشائخ شیخ اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، اس سے راز لینے کے لیے رازوں بھاگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا، یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے. جو راز محبت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. وہ تجلیات الہیہ وہ ایسی آتی ہیں لیکن ملتی ایسی نہیں ہے. جب وہ ان کا سیلاب آتا ہے تو پھر انسان کو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دل کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایسی آتی ہے. ایسی تو اللہ نے فرشتوں سے بہتر نہیں بنایا انسان کو، ایسی تو فرشتوں سے اوپر نہیں رکھا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہیروں کا تاجر تھا. تو اس نے کہا کہ یار کچھ تذکرہ کیا ہیروں کا. تو کسی نے بحری جہاز میں جا رہے ہیں، کسی نے ہیروں کا وہ ہیرا، سرخ رنگ کا ہیرا، وہ بہت بڑا ہیرا تھا، اس سرخ رنگ کے ہیرے کو چرا لیا. اب اس نے شور مچایا کہ میرا ہیرا چوری ہو گیا، سب کا سامان تلاشی لیا جائے. سب کا سامان، اتنے زیادہ مسافر ہیں، سب کا سامان کیسے تلاشی لیا جا سکتا ہے؟ تم بتاؤ تمہیں کس پہ شک ہے؟ تو دیکھا کہ طالب علم ہے، غریب سے آدمی، اور بیٹھے ہوئے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. کہ یہی غریب آدمی لگ رہا ہے، اسی نے اٹھایا ہوگا.
یہی لیچڑ قسم کا ہے، اسی نے اٹھایا ہوگا، اور تو کسی کو کیا چاہیے، سب امیر امیر لوگ ہیں، یہ غریب اسی نے اٹھایا ہو۔ تو ساری پولیس ان کے گرد جمع ہوگی، ہاں جی کھڑے ہو جاؤ، سامان کی تلاشی تو بھائی کیوں جی، ایک پوٹلی ہے اس کی کیا تلاش، کبھی تم نے اس کا جو زمرد ہے، جو ہیرا ہے زمرد کا، وہ تم نے چوری کیا، تم دو۔ تو مالک بن دینار کہنے لگے اچھا تیرا ہیرا چوری ہوا ہے، اچھا۔ تو آواز دی اے مچھلیوں اس کا ہیرا لے کے آؤ۔ تو اتنی بڑی مچھلی اٹھی جو جہاز سے بڑی تھی، اور اس نے اپنی چونچ کے اندر جو لمبا سا منہ ہوتا ہے مچھلی کا، اس چونچ میں اس نے ایک سرخ رنگ کا ہیرا پھنسایا ہوا تھا۔ وہ ہیرا پکڑا اور اس کو دیا، یہی تمہارا ہیرا ہے، کہا اسی جیسا تھا، کہ یہ تمہارا ہیرا رکھ لو، اور آج کے بعد کسی طالب علم کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ اور کشتی سے اترے اور پانی پہ چلتے 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 کنارے کی طرف روانہ ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں کہ عبداللہ کہ مالک بن دینار کدھر چلے گئے۔ تو کیا ہے کہ جب دنیا کی محبت کے اندر انسان، دنیا میں کسی انسان کی محبت میں انسان سب بھول جاتا ہے، تو اس دنیا میں اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس محبت کے اندر کیا نہیں مل سکتا انسان کو۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت خود اللہ نے فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہزاروں مریدین، 2000 خانقاہیں، شبلی اور جنید جیسے جس کے خلفاء، یہ سفر حج پہ جا رہے ہیں، اور سفر حج پہ جا رہے ہیں 30,000 احادیث زبانیات، اور قرآن مجید 17 قرأت کے ساتھ یاد، صرف ایک قرأت نہیں بلکہ 17 قرأت، 17 قرأت اور ہوتی ہے، وہ عام قرأت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ہم پتہ نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تو 17 قرأت اور طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ایک تو یہ ہے اور ایک اور ہے، یعنی 7 اور 3، 7 کہتے ہیں 7 کو، اور 10 کہتے ہیں 10 کو، 7 مشہور قرأت اور 3 شاذ قرأت، تو 17 یعنی یہ 10 قرأت ہیں۔ قرآن مجید ان 10 قرأت پہ نازل ہوا ہے، جن میں سے 7 ایسی ہیں جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ 10 یہ ایک قرأت ہے، اس کو ورش کی قرأت کہتے ہیں، ہم حفظ کی قرأت پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نافع کی قرأت سمجھیں، وہ اسی کے اندر اور قرأت بھی ہیں، حمزہ کی قرأت ہے، ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سکتنا غیر المغضوب علیہم۔ تو اس طریقے سے حمزہ کی قرأت ہو، تو ایسے 7 قرأت، تو یہ ساری کی ساری قرأت پہ ماہر ہونے والے کو 17 کا قاری کہتے ہیں۔ مجھے تو چند ایک جگہ پتہ ہے، مجھے سارا تو نہیں آتا، میں کوئی 17 کا قاری نہیں ہوں، لیکن اس سے کچھ رہا ہو نہ ہو، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ راہ امالے والی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حفظ صرف ایک راہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو حفظ جو ہے وہ ایک جگہ امالہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہ امالہ نہیں کرتے۔ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو میری بات، تو میں پھر واپس آتا ہوں۔ تو وہ اس قرأت کے بھی ماہر تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی 17 قرأت کے ماہر تھے، اور 17 ہماری مسجدوں میں منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جامعۃ الرشید میں، ہمارے جامعۃ الرشید میں اگر آپ فجر پڑھیں تو عام طور پہ وہاں فجر کی نماز 17 قرأت میں ہوتی ہے، کبھی حفظ میں ہوتی ہے، کبھی اس میں ہوتی ہے ورش میں ہوتی ہے، کبھی نافع میں ہوتی ہے، کبھی نون میں ہوتی ہے، کبھی حمزہ میں ہوتی ہے، یعنی یہ مختلف قرأت، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید کو 7 قاریوں کی
تلاوت میں 2 مرتبے ختم کیا جاتا ہے. تو یہ پھر اس جگہ کا ایک خاص امتیاز ہے. اور خاص جہاں پر طلباء کرام ہو، علماء کرام ہو، وہاں پر عام طور پر ایسے پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو یہ اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بھائی وہ اس قرأت میں ماہر 30,000 احادیث بما سند زبانیات، اور کیا ہے کہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ابھی احرام نہیں باندھا، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور چلتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کنواں تھا اور کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے پہنچے ہیں. تو وہاں کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑی اور اپنا دل ہار گئے. تھوڑی دیر میں شبلی اور جنید یہ سب پہنچے ہیں حضرت کے پاس. کہ حضرت آگے چلیں. فرمایا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ، تم سب کے سب آگے نکل جاؤ یا واپس چلے جاؤ، میں اب اس سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہ کیوں؟ کہ کنویں پہ پانی بھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر میری نظر پڑی ہے. اب میرا دل اپنے اختیار میں نہیں رہا. جو تمہارا نفع میرے ساتھ بندھا ہوا تھا، اب یہ نفع ختم ہو گیا ہے. اب آپ جائیں اور جائیں اور واپس چلے جائیں یا آگے سفر حج پہ چلے جائیں. اور جتنے لوگ مجھ سے متعلق اور بیعت ہیں ان سب سے کہہ دیں کہ شیخ کے ساتھ اب تمہارا نفع نہیں رہا، کیونکہ وہ لڑکی عیسائی ہے. میں اس کے مذہب پہ جا کے اس کے مذہب کو قبول کروں گا اور پھر اس سے شادی کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر میری زندگی کو بقا نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، تم چلے جاؤ. کہ حضرت آپ کے اتنے مریدین، 12,000 آپ کے مریدین، علماء اور مشائخ الگ آپ کے مریدین، 30,000 حدیث زبانیات اور قرآن مجید 7 قرأت کے ساتھ زبانیات، اور اتنا آپ کا غلغلہ مچا ہوا ہے. آپ کچھ اپنے اوپر توجہ کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں، اس کا علاج ہو جائے گا. کہا کہ اللہ کی تقدیر چل چکی ہے، اب کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہا، تم لوگ سب کے سب واپس چلے جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اعمال کو جاری کر کے فرمایا. ان کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ دل کیسے اپنے حال میں نہیں رہتا. ارے یہ ساری محبتیں اللہ کے راستے میں ایک کانٹے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اللہ کی محبت کے راستے میں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، وہاں محبت کے سارے راز کھل رہے ہیں. کیسے ہے کہ بچپن میں پھپھی نے قابو کر لیا چوری کے الزام میں، پھر وہاں سے بھائیوں نے حسد میں آ کے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے ایک پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر زادہ، اور حسن ایسا کہ دنیا کا 75% حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہوا. بعض روایت کے مطابق 25واں حصہ حسن کا حضرت یوسف کو ملا، 25واں حصہ حضرت حوا کو ملا، اور بقیہ 50% حصہ اللہ نے ساری دنیا کو دیا. یعنی حسین نظاروں کو دیا، جانوروں کو دیا، انسانوں کو دیا. کیسی خوبصورت مچھلیاں ہیں، اور کیسا حسن ہوتا ہے سمندر کا، اور کیسا حسن ہوتا ہے انسانوں کے چہروں پر، کیسی حسن اور ملاحت ہوتی ہے جانوروں کے اوپر. یہ سب چیزیں تو اللہ رب العزت نے حسن کو، یعنی وہ چیز ہے. اور اس کے بعد جب محل میں گئے تو محل کے اندر قید کر لیا گیا، اور قید کے اندر سزا اور بیڑیوں میں باندھا گیا، اور یہاں آج محبت مل رہی ہے. اور حضرت یوسف رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اللہ جی میں اس عورت کی محبت کو قبول نہیں کر سکتا، میں بیڑیوں میں بند جاؤں گا، لیکن آپ کی محبت کو چھوڑ کے میں اس محبت کے پیچھے نہیں چلوں گا. کہ دل ایسا ہے کہ بندے کے اختیار میں نہیں رہتا، لیکن اللہ نے اس کو ملکہ دیا کہ قابو کر لو گے. حضرت یوسف کا قصہ سنایا ہے، قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور اتنا بڑا حصہ بنایا جتنا بڑا حصہ کسی پیغمبر کا نہیں بنایا. کہ دنیا کو بتانا تھا، دنیا کو سکھانا تھا کہ انسان کا دل مجبور محبت ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. انسان کا دل اگر محبت سے مجبور ہو جاتا ہے تو اس کو کس رخ پہ قدم اٹھانا ہے.
کیونکہ یہ اپنے سے جنگ ہے. دوسرے سے جنگ میں انسان کہتا ہے میں جان دے دوں گا ہے تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا, اور مر بھی جاتا ہے, اپنے جسم کٹوا لیتا ہے, گردن کٹوا لیتا ہے, مر جاتا ہے, لیکن سامنے والے کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. لیکن یہ جنگ تو اپنے آپ سے ہے, نہ سو پا رہا ہے نہ جاگ پا رہا ہے کہ محبت کی شدت ایسی دل کو چھلنی کر رہی ہے, چیر رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا کہ اپنے اوپر برداشت کرو, مجھ سے محبت کرو. جب مجھ سے محبت کرو گے تو یہ محبت ہے تمہیں مجھ سے چھین نہیں پائیں گے. چنانچہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی وہیں پر رکے. شبلی اور جنید واپس گئے اور لوگوں کو بتایا کہ آپ کے شیخ کا یہ معاملہ ہے. لوگوں کو اپنے مشائخ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ یہ کس جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ کس جذبے کے ساتھ سنتے ہیں. اور دیکھا ہے میں نے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کو محبت کرتے ہوئے, حیرت ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو ایسا کر نہ سکے. اور یہ لوگ دیکھو کہ اپنی جان بھی قربان ہے, اپنا آرام بھی قربان ہے, اپنی بیماری میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو محروم, مجھ جیسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کے پر رشک آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کو کتنا آتا ہوگا, اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتے ہوں گے. چنانچہ کچھ ایسے لوگ اتنا روئے کہ ان کی جان نکل گئی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ رو رو کے بیمار ہو گئے. انہوں نے دعائیں کی. 1 برس گزرا, لوگ اپنے شیخ کے انتظار میں. شیخ کتنا مخلص ہے کہ اب تمہارا نفع میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, لہذا تم چلے جاؤ, کہیں اور رجوع کر لو. کیسا مخلص شیخ, ایسے مخلص شیخ, ایسے مخلصین نہیں ملتے. میرے ساتھی ہیں مفتی, ایک بہت بڑے مفتی ہیں, مفتی عبدالرؤف, بات رہی ہے بس ساتھی ہیں. تو میرے پاس تشریف لائے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ نے علم سیکھا ہے, اور آئی بی اے میں آپ کام کر رہے ہیں, میزان بینک میں آپ کام کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا. مفتی ہیں اور خاص طور پہ آئی بی اے میں ریسرچ پروفیسر, عام آدمی نہیں. آپ دیکھیں گے تو کہیں گے دانیال سے بھی چھوٹا ہے, اور علمی ذہانت, علمی فطانت اللہ نے کمال کی بھری ہے. تو یہ جناب انہوں نے کیا سنا رہا تھا میں, ہاں انہوں نے میرے پاس تشریف لائے, ہماری دوستی تھی الحمدللہ ابھی بھی ہے. میں نے ان سے کہا بھی آپ کہیں رجوع کریں, ایسے اتنے علم کے ساتھ آپ اکیلے رہیں گے تو بہک جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا معاملہ. انہوں نے بہت سے اشکالات کیے, بہت سی باتیں کی, بہت کرتے رہے. ہماری بات چلتی رہی صبح تک, یعنی عشاء کے بعد سے ہم شروع ہوئے, پھر ہم رات 2-3 گھنٹے بات کی, پھر صبح اٹھے, تہجد میں اٹھایا, بات چیت کی, تو پھر ہم فجر کے لیے تھوڑا سا لیٹے, پھر فجر پڑھی, تو فجر کے بعد درس ہوتا تھا, اس کے بعد پھر بیٹھے ناشتے تک. تو کہنے لگے کہ بھائی بالآخر ان کو ضرورت کا احساس ہوا, بہت سی باتیں ان کو سمجھائیں. میرا موضوع نہیں ہے, نہیں تو میں اس پہ بات کرتا. تو انہوں نے بالآخر اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھیں گے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا کہ میری آپ سے مناسبت ہے اور ایسے ایسے, اور میں نے صرف آپ کو دیکھا ہے, آپ کے علاوہ آج تک ہمیشہ آپ کو فالو کیا ہے. بڑا تفصیل کے ساتھ خط لکھا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے خط کے نیچے جواب لکھا, عزیزم مفتی عبدالرؤف زیدہ مجدہ ہوں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں, مجھے خدمت سے انکار بالکل بھی نہیں ہے, لیکن میری مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں اس خدمت کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا. لہذا میری تجویز یہ ہے کہ آپ کسی اور شیخ سے رجوع کر لیں, مجھے اس معاملے میں شرمندہ نہ کریں, میں معذرت چاہتا ہوں. یہ حضرت نے لکھا اور خط واپس بھیج دیا. ابھی میرے پاس ایک ہی بندہ ملا تھا, اس نے بھی انکار کر دیا, تم کہتے ہو کہ جاؤ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی شیخ الاسلام ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ
حضرت سے رابطے میں، وہ آئے وہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں. ارے بھائی آپ کو کھپنا تو پڑے گا، آپ کو پاگل تو ہونا پڑے گا. سر کھانا حضرت نہیں، میں تو آپ اپنے شاگرد سے کہتے میرے خط کا جواب دے. حالانکہ حضرت خود جواب دیتے ہیں. میں نے حضرت کو ایک مسئلے کے متعلق جو اسٹاک ایکسچینج کا تھا، میں نے حضرت کو لکھا تھا، جواب لکھا، جواب شاگرد سے لگایا، نیچے دستخط خود فرمائے اور تصدیق بھی فرمائے کہ بات ایسی ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو ان کو میں نے کہا بھائی کھپنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، پیچھے لگنا پڑتا ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، پھر یہ چیز ملتی ہے. ایسے ہی پلیٹ میں رکھی ہوئی مل جائے اور ہم کہیں جی بہت آسان ہے، ایسا نہیں. تو محبت ایسا جذبہ ہے. تو یعنی ایسے ہوتے ہیں مخلصین. جی میرے پاس وہ نہیں ہے، آپ جائیے اور آپ کسی اور سے رجوع کیجئے. تو شیخ ایسے مخلص کہ آپ جائیے، آپ کسی اور سے رجوع کریں، میں اب معذور ہوں، آپ کی ہدایت اب میرے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ چلے جائیں. اور مریدین کیسے مخلص کہ اپنے شیخ کے اوپر مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد، ایک مکمل دھیان کے نہیں آج تو ہو گیا لیکن یہ آگے یہ کوئی امتحان ہے. شیخ کسی ابتلا میں مبتلا ہے، امتحان میں مبتلا ہے. اور صاف نظر آ رہا ہے کہ شیخ ایک عیسائی لڑکی کے پیچھے مرتد ہو چکے ہیں اور فلانا ڈماغ، لیکن یہ ہے نہیں، اب ہم ان سے اصلاح نہیں کریں گے لیکن ہم ان کا انتظار کریں گے. ایسے نہیں کہا کہ ہم شبلی سے بیعت ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم جنید بغدادی سے تعلق کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ کتنے بڑے نام ہیں. نا 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 نا، ان کو ساری دنیا جانتی ہے، ابو عبداللہ اندلسی کو کوئی جانتا نہیں. یہ اردو کتابوں میں قصہ ملتا ہے، عربی کتابوں میں نے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا قصہ تلاش کیا، مجھے ملا ہی نہیں، ابھی تک نہیں ملا. تلاش کروں انشاءاللہ مل جائے گا. ہمارے مشائخ نے لکھے، حوالہ جات موجود ہیں، وہ کتابیں میرے ایکسیس میں نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کا حوالہ نہیں مل رہا. جو دوسری کتابیں ان میں سے مل نہیں رہا. یعنی یہ اتنے مجہول ہیں، یعنی اتنا ان کا ذکر ہی نہیں ہے. اور ان کے نیچے والوں کو اتنے بڑے بڑے تذکرے، شبلی اور جنید بغدادی کے اتنے بڑے بڑے تذکرے، لیکن کیا ہے، اللہ اکبر، 1 برس گزرنے کے بعد دوبارہ اس قصبے میں پہنچے تو شیخ ہیں کہ وہ خنزیر چرا رہے ہیں. یہ کیا یہ کیا چیز ہو گئی؟ کہنے لگے کہ میں اس لڑکی کے پیچھے گیا، اس کا باپ عیسائی تھا. کہنے لگا آپ جو بھی ہیں ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. کا بھروسہ تو کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. ہاں یہ کر لو کہ شرط رکھ لو، میں نے اس شرط کو پورا کر لیا تو بھروسہ کر لینا، شرط کو پورا نہ کیا تو کوئی بھروسہ نہ کرنا. کیا ٹھیک ہے؟ پہلے تو اپنا ایمان چھوڑو، کبھی چھوڑ دیا. اسلام چھوڑنے کی کا کیا طریقہ کار ہے عیسائی بننے کے لیے؟ اپنے گلے میں صلیب پہن لو، اپنے گلے میں صلیب پہن لی. کب تسلی ہے؟ کہاں تسلی؟ کہ ٹھیک ہے اب ہمارے جو معیشت ہے وہ چلتی ہے خنزیر کے اوپر. 1 سال تک اس کے کسائی وغیرہ دوسرے ہیں، آپ کو دوسرا کوئی کام تو آتا نہیں، لہذا آپ ایسا کرو کہ 1 سال تک خنزیر چراؤ. 1 سال تک خنزیر چراؤ گے، اس کے بعد تمہاری بیٹی تمہاری. اگر اس کے درمیان بھاگ گئے تو بھاگ گئے. چنانچہ 1 سال سے خنزیر چرا رہا ہوں، آج یہ شرط پوری ہونے والی اور آج میرا اس سے نکاح ہو جائے گا. تو شبلی اور جنید پاس بیٹھے اور روئے کا کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث سنائے، من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. کا کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ ایک آیت سنائی. اللہ کا صرف یہ یاد ہے، باقی سب قرآن بھلا دیا. صرف ایک حدیث یاد ہے، اس کے علاوہ ساری حدیثیں بھلا دی گئی. یہ روئے ہیں اور ایسے روئے ہیں کہ مریدین متعلقین سب بیٹھ کے رونا شروع ہوا کہ عشق نے دل پہ ایسا قبضہ جمایا ہوا. یہ محبت ایسی ظالم چیز ہے، قبضہ دل پہ جمایا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کیا؟ دیکھا کہ تھوڑی دیر میں خنزیر جو مانوس ہو چکے تھے وہ بھی پاس آئے، وہ بھی اپنا منہ اٹھا کے اوپر رونا شروع ہو گئے. پھر ان سے کہا کہ تم اب جاؤ اور میں تو اب یہیں پہ رہوں گا. یہ سب واپس مڑے، 3 دن کا سفر کیا
تو 3 دن کے سفر کے بعد دریائے دجلہ پہنچے تو دیکھا کہ شیخ دریائے دجلہ کے پانی سے غسل کر رہے ہیں. تو سب بھاگے. حضرت آپ ہیں؟ کہاں میں. حضرت کیا معاملہ ہوا؟ آپ کا تو 1 سال پورا ہو گیا اور یہ معاملہ تھا. کہنے لگے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ جو روئے تھے نا ہم سب مل کے، یہ رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے میرا ایمان واپس کر دیا. اللہ نے وہ قرآن بھلایا تھا سارا دوبارہ یاد آ گیا. اللہ نے وہ حدیثیں بھلائی تھی ساری حدیثیں زبانی یاد، دوبارہ حدیثیں آ گئی. وہ عصا جس کو ہاتھ سے پکڑ کے میں خطبہ دیا کرتا تھا، چلا کرتا تھا، درس حدیث دیا کرتا تھا، وہ عصا 1 سال تک خنزیر چرانا میں استعمال ہوا. اب دوبارہ وہ قرآن و حدیث کے لیے وہ استعمال ہوگا. اللہ. اور بہت سے مضامین میں چنانچہ حضرت وہاں سے نکلے اور نکل کے واپس اپنے خانقاہ میں پہنچے تو اگلے دن دروازہ بجا. وہی عیسائی اپنی لڑکی کو لے کے آیا. حضرت اب ہماری بیٹی کہیں اور جا نہیں سکتی، اب ہم نے کلمہ پڑھیں اور مسلمان کریں، اب ہماری بیٹی سے شادی کریں. تب ایسا نہیں ہو سکتا. اس دل کو جو چوٹ پہنچی ہے، جو چوٹ لگی ہے، وہ ایسے نہیں دھلے گی. لیکن اب وہاں پر لڑکی کو چوٹ لگ چکی تھی. وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضرت آپ کچھ بھی کہیں، میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں. کہ ٹھیک ہے، میرے حجرے کے ساتھ والے حجرے میں اس کو لٹا دو. زندگی بھر وہ لڑکی اس حجرے میں رہی ہے اور لوگ دور دور سے دعائیں کرانے آتے تھے، قریب پہنچتے تھے دعا کی قبولیت کا ظہور ہو جاتا تھا. کہ ایسی اللہ کی محبت میں جلی، ایسی اللہ کی محبت میں کڑی. چنانچہ جو لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے دل میں کسی خاتون کی محبت آ گئی، کسی مرد کی محبت آ گئی، وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کی طرف لے جانے کا اللہ نے راستہ دکھایا. ایسا نہیں ہے کہ گھور گھور کی لڑکیاں کو دیکھیں جی ہاں میں نے کس لڑکی سے محبت کرنی ہے، میں نے کس سے محبت. یہ بے وقوفوں والی بات ہے. دین کی مجلس میں ایسی بات نہیں سوچی جاتی. تو دیکھو جی اللہ رب العزت نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے دل کے اندر جو کڑی محبت ہے، جم کے محبت ہے، وہ اللہ کی رکھتے ہیں. یہ جو محبت ہے نا، میں استاد جی فرماتے تھے آپ لوگ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، میں دنیا میں رہنے والا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محبت جو ہے نا آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ لمبی بات کریں. اللہ کی محبت بھی ہم مجبور کرتی ہے کہ آپ لمبی نماز پڑھیں. یہ محبت مجبور کرتی ہے کہ کوئی خلوت ہو محبوب کے ساتھ، خلوت ہو محبوب کے ساتھ، باتیں کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں. یہ محبت مجبور کرتی ہے. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خلوت میں، تنہائی میں، تہجد کے اندر کھڑا ہو اور میرے سامنے کھڑا ہو کے لمبی بات کرے، میرے سامنے سر جھکائے، کبھی سر کو زمین پہ رکھے پھر اٹھائے پھر زمین پہ رکھے اور بولے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہے جی محبت مجبور کرتی ہے کہ بار بار ملاقات ہو. اللہ کی محبت مجبور کرتی ہے کہ بار بار ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بار بار اللہ کو پکاریں، اے ربی معاف فرما دیجیے، اے ربی آپ ہمیں چاہ لیجیے، اے ربی آپ محبت فرما لیجیے. محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی یاد میں رویا جائے. ہاں جی کہ محبت بلا وجہ آنکھوں میں آنسو دلواتی ہے. اللہ بھی یہ چاہتے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے. ابکو فإن لم تبکو فتبا، ارے نہیں رو سکتے شکل بناؤ. محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ بار بار اس کی یاد میں اٹھا جائے اور اس کو یاد کیا جائے. ہے جی جن لوگوں کو محبت ہو نا بار بار اٹھ کے میسج دیکھتے ہیں کوئی یاد کیا کہ نہیں کیا. حضرت والا فرماتا صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم سوتے رہتے ہیں. کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم سوتے رہتے ہیں.
کہ وہ ٹوٹ کے دیکھ رہے، کوئی میسج تو نہیں کیا، کوئی فون تو نہیں کیا، بھول کے یاد تو نہیں کر لیا مجھے، ہے جی؟ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. اگر میری ساری تقریر ضائع ہو جائے گی اگر آپ یہ سب باتیں نکال دیں گے. محبت تڑپاتی ہے آپ رات کو اٹھیں، محبت تڑپاتی ہے آپ خلوت میں جائیں، محبت تڑپاتی ہے آپ باتیں کریں، محبت تڑپاتی ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، محبت تڑپاتی ہے کہ آپ اس کے جسم کو چھوئیں، محبت تڑپاتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، محبت تڑپاتی ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں، محبت تڑپاتی ہے کہ آپ اس کی نقل کریں. ہیں جی؟ محبت تڑپاتی ہے نا. آگے جو میں بات کہنے لگا ہوں اس بات نے دل چیر کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگ 2 نمبر ہیں. میں ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنی بات کروں تو کوئی 40واں 45واں نمبر ہے ہمارا. ہم لوگ تو محبت میں ہیں ہی نکمے. 2 نمبر بھی تو بہت کم نمبر ہے، بہت آگے کا نمبر ہے. اللہ کو 2 نمبر بھی بن جائے تو بڑی بات ہے، اور ہم تو 40-45 نمبر پہ آتے ہیں. لیکن اللہ محبت کھری کرتے ہیں، اللہ کھری محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محبوب سے بات کی جائے، محبت کا یہ تقاضا ہے اپنے محبوب سے تنہائی کی جائے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کو بار بار یاد کیا جائے. ارے اللہ تو سب کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. اللہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اللہ محبت جب دل میں ڈالتے ہیں نا یہ سب ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو 2-4 چیزیں بتائیں. عاشقوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پاگلوں کی طرح بال بکھرے ہوئے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے نہ کچھ اور، کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی ہوش نہیں، بس بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اسی کی یاد میں پاگل ہیں، اسی کو دل میں بسائے ہر وقت اسی کو یاد کر رہے ہیں. یہ جو قصے مشہور ہیں ایسے ہی تو نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے کہ فرحاد کو کہا تھا ہاں جی محبت کرتے ہو شیریں کے ساتھ؟ کہا ہاں کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، یہ نہر توڑو اور نہر میں جیسے پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے ایسے پہاڑ میں سے دودھ کا چشمہ نکالو تب تمہیں شیریں ملے گی. کہا بالکل نکالوں گا، بالکل نکالوں گا، اور میری محبت ایسی سچی ہے کہ اس میں سے نکلے گا. پھاوڑا لیا اور لگ گیا توڑنے، پہاڑ کو توڑتے 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 ایک وقت ایسا ہے کہ پھاوڑا ٹوٹ گیا، پھر ایک دوسرا پھاوڑا، پھر جتنے میسر تھے وہ ٹوٹ گئے. پھر ہاتھوں سے پہاڑ کو توڑنا شروع کیا اور کئی بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں کی ضربوں سے توڑے، اور وہ درد کی ایسی شدت ہوئی کہ وہ شدت برداشت نہ ہوئی، وہیں پہ مر گیا، وہیں پہ مر گیا. یہ مجنو، اس کا نام قیس اس کا اصلی نام، ورنہ کتابوں میں اس کے 35 نام لکھے ہوئے. یہ تابعی تھا اور اس کو لیلا سے محبت تھی. الف لیلتن، جو ہم الف لیلا کہتے ہیں نا، یہ الف لیلتن ایک کتاب ہے. قلیل والدمنہ ایک کتاب ہے، اس میں اس کے قصے لکھے ہوئے کہ مجنو یہ تابعی تھا اور یعنی صحابہ کرام کو دیکھے ہوئے تھا لیکن لیلا سے محبت کیا ہوا تھا. اور لیلا کیسی تھی؟ یہ لاؤڈ اسپیکر جیسی تھی، کالی، لیکن محبت ایسی ہوگی کہ اندھا ہو گیا. اور مجنو بہت خوبصورت تھا. ہو بادشاہ نے کہا، جو ادھر کا وہاں کا وہ تھا قاضی، اس نے بلایا مجنو کو کہ مجنو یہ کیا ہے؟ لیلا کو بلایا کہ تو ہے کیسی اور تو ہے کیسی، اور مجنو تیرے پیچھے پاگل ہے، مجنو کتنا خوبصورت ہے، وہ تو کیسی ہے؟ کہتے گفت خاموش، چپ ہو جا، کہ دیدہ مجنو اگر بدے تو راہ، ہر سو عالم بے خطر بدے تو راہ. ارے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ نا تو تجھے سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آؤں گی. ہماری نظر ہی نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. یہ نظر بنائی جاتی ہے سجدوں سے، یہ نظر بنائی جاتی ہے ذکر اللہ سے، یہ نظر بنائی جاتی ہے بار بار اللہ کے نام کی ضربیں لگانے سے. یہ نظر دل کی نظر بنتی ہے جب انسان ٹوٹ کے اللہ کو چاہتا ہے، ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کے سامنے یہ دنیا کی چیزیں اور یہ سب بیکار ردی سے بھی کم قیمت رکھتی ہیں. کوشش کریں اللہ کی محبت سیکھیں، اس کے لیے بے قرار ہوں، اس کے لیے آنسو بہائیں.
کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری میں 2 نمبری ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے ہائے اللہ نے مجھے یاد کیا اس لیے رات میں اٹھایا. ہم کہتے آج بار بار آنکھ کھل رہی تھی، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج اللہ نے جگایا، کچھ اٹھوں اور اللہ کو پکاروں. کچھ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ تتجافا جنوب کی اس کو کہتے ہیں، مزاج اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی پشتیں اپنے بستر سے اٹھتی رہتی ہیں ہمارے عشق میں، ہماری محبت میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اپنے آپ کو ذبح کرا لیتے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ میں تیرے سامنے، میرا سر تیرے سامنے، رجو میں حاضر، اپنی محبت کی بھی کس کو عطا کر دیں. اللہ آہستہ 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 دیتے ہیں، کسی کی رہنمائی لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے، اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. اللہ جی جو یہاں بیٹھنا ہے اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. یہاں بیٹھ جانے کو، کچھ وقت آپ کی یاد میں گزارنے کو، آپ کا نام لینے کو، اللہ جی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ہمیں کوئی ادب نہیں آتا، کوئی طریقہ نہیں آتا، نہ کچھ بولنا آتا ہے، نہ کچھ سمجھانا آتا ہے. اللہ آپ بڑے ہیں، بڑے تو چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی چیز کو ماشاءاللہ کہہ کے قبول کر لیتے ہیں. اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. ہمارے آنے کو، جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو، ان کے بیٹھ جانے کو، جو لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں اللہ ان کے سننے کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش میں جتنی کمیاں، جتنی کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. ہم سب کی جملہ گناہ معاف فرما دیجئے، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جان کے کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں. اللہ سارے گناہوں کو بخش دیجئے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے. سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں، ان کے بچوں کے، والدین کے، عزیز و اقارب، ان سب کے حق میں قبول فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا، اللہ جی مغفرت عظیم عطا فرمائیے، اپنے قرب جوار میں جگہ عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے قرب اور جوار میں خاص مقام اور خاص جگہ عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائیے، بزرگان دین کی معیت نصیب فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے. ڈاکٹر خالد صاحب، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ ساری حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. میرے خالد محسن بھائی ہیں اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. حسن بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، گھر والوں کو، ان کے والدین کو صحت کلی سے نوازیے. ہمارے فیض بھائی کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے.
اور جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں پیغام بھیجا نہیں مل سکا، ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے، عنایت سے پورا فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله.